بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 79 معاملات ہیڈنگ ہے۔ معاملات، سیرت النبی جلد دوم۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، جلد دوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین، آج کا یہ تیسرا ویلاگ ہے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ 79 پیج ہے، معاملات ہیڈنگ ہے اس کا۔ شریعت کی تکمیل میں جو تدریج ملحوظ رہیں، اس کے لحاظ سے وراثت، نکاح و طلاق کو قضاء، قصاص و تعزیرات وغیرہ کے احکام بعثت سے پہلے، بہت پہلے آئے۔ سبب یہ ہے کہ ان احکام کی اجرا کے لیے ایک ناقد العمر قوت کی ضرورت تھی جو اب تک اسلام کو حاصل نہیں ہوئی تھی۔ غزوہ بدر کے بعد سے اسلام کی سیاسی طاقت کا نشو و نما شروع ہوا۔ ہجرت کے پہلے اور دوسرے سال میں جو احکام نازل ہوئے وہ تحویل قبلہ، فرضیت، روزہ، زکوٰۃ و فطر، نماز عید اور قربانی تھی۔ تیسرے سال سے جب اسلام کے کاروبار زیادہ پھیلنے شروع ہوئے تو سب سے پہلے تورات کا قانون قرآن مجید میں نازل ہوا۔ دوسرا ہیڈنگ ہے اسی کا، معاملات کا دوسرا ہیڈنگ ہے، یعنی کہ وی لاگ نمبر 3 کی بات ہو رہی ہے۔ وراثت، مسلمان جب ابتدائے مدینہ آئے تو اس وقت یہ حالت تھی کہ باپ مسلمان ہے تو بیٹا کافر ہے، ایک بھائی کافر ہے تو دوسرا بھائی مسلمان ہے۔ اسی حالت میں اقربا اور اعزا کی وراثت کا قانون کیوں کر ناقد ہو سکتا تھا؟ اس لیے حضور اکرم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے مہاجرین اور انصار میں مواخات برادری قائم کر دی، جس کی روح سے یہ قاعدہ مقرر ہو گیا کہ کوئی انصار مرتا تو اس کی وراثت مہاجرین کو ملتی۔ عرب میں پہلے بھی دستور تھا کہ دو آدمی آپس میں عہد کر لیتے تھے کہ ہم دونوں آپس میں ایک دوسرے کی وارث ہوں گے، ان میں سے جب کوئی مرتا تو دوسرا وارث ہوتا، لیکن سنہ 3 میں قرآن کریم کی اس آیت نے اس قاعدہ کو منسوخ کر دیا۔ اولو الارحام بعضهم اولا ببعض، قرابت مند ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں۔ اس کی روح سے مواخات کی بنا پر وراثت موقوف ہو گئی اور خاندان اور ذوی الارحام میں وراثت محدود ہو گئی۔ آیت توریت کے نزول سے پہلے قرآن نے وصیت کا قاعدہ جاری کیا تھا، یعنی مرنے والا اپنے مال و جائیداد کی نسبت یہ وصیت کر جاتا تھا کہ اس میں اتنا اس کو دیا جائے اور اتنا اس کو ملے۔ مرنے کے بعد اس طریقے سے اس کی جائیداد تقسیم کی جائے، یہ پہلے طے ہو گیا۔ مرنے سے پہلے ہر مسلمان پر اس وصیت کا مکمل کر جانا فرض تھا۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، سورۃ بقرہ۔ مسلمانوں تم کو حکم دیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے اور وہ کچھ مال چھوڑنے والا ہو تو ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے بطریق مناسبت وصیت کر جائے۔ متقی لوگوں پر یہ فرض ہے۔ جو لوگ حالت مسافرت میں جاتے ہیں ان کے لیے گواہی اور شہادت کا قانون قرآن میں مقرر کیا گیا۔ گواہی کو چھپانا یا بدل دینا تو اولاً علوہاً جرم تھا، چنانچہ سورۃ بقرہ اور مائدہ میں اس کی پوری تفصیل ہے۔ غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں کی تعداد میں کافی ترقی ہوئی تھی، خاندان کے خاندان مسلمان ہو گئے، اس لیے وراثت کے مخصوص قانون کی ضرورت ہوئی۔ پھر وصیت کے قاعدہ میں بڑی دقت یہ تھی کہ ناگہانی موت کے موقع پر تقسیم جائیداد کا کوئی اصول جاری کرنا ممکن نہ تھا۔ مثلاً جہاد میں سینکڑوں مسلمان شریک ہوئے، اب کسی کو معلوم ہے کس کی شہادت ہوگی، اس حالت میں وصیت نہ کر جانے سے رشتہ داروں میں جس کا قابو چل جاتا تھا وہ جائیداد پر قبضہ کر لیتا تھا۔ چنانچہ غزوہ احد میں یہی موقع پیش آیا۔ سعد بن ربیع جو بہت دولت مند صحابی تھے، اس جنگ میں شہید ہوئے۔ ان کی بیوی حضور اکرم کی خدمت میں آئیں کہ سعد آپ کی خدمت میں شہید ہوئے۔ انہوں نے 2 لڑکیاں چھوڑی ہیں، لیکن سعد کے بھائی نے سعد کی ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا فیصلہ کرے گا،
پھر غالباً 4 ہجری میں یہ آیت نازل ہوئی جس میں وراثت کے تمام احکام مذکور ہیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، خدا تم کو تمہاری اولاد کی نسبت حکم دیتا ہے کہ لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ملے آخر تک۔ حضور اکرم نے سعد کے بھائی کو بلا کر فرمایا کہ سعد کی متروکہ میں سے 2/3 ان کی بیٹیوں اور 8واں حصہ ان کی بیوی کو دو، اس کے بعد جو بچ رہے وہ تمہارا حق ہے۔ اہل عرب عورتوں کو وراثت سے محروم کی رکھتے تھے کہ وراثت اس کا حق ہے جو تلوار چلائے۔ دنیا کی اور اکثر قوموں میں بھی یہی دستور تھا۔ یہ پہلا دن تھا کہ اس صنف ضعیف کی داد رسی کی گئی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجا ختم النبی۔